عالم میں ہے نرالا، اعلیٰ ہے اس کا مقام، مرکز تحفظ اسلام، مرکز تحفظ اسلام۔ الحمدللہ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا کما امر، ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ونشہد ان سیدنا وسندنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، من یرد اللہ خیرا یفقہہ فی الدین، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ صدق اللہ العظیم، وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ ہمہ قسم کی حمد و ثنا اللہ ذات لم یزل لا یزال کی پاک ذات کے لیے، صدق کے دل سے لا تعداد مرتبہ درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات کے لیے، مرکز تحفظ اسلام اور اس جماعت، اس تنظیم سے وابستہ ساتھیوں نے اور بالخصوص جناب فرقان صاحب نے حکماً فرمایا کہ عقائد اسلام پر کچھ درس دیے جائیں، اپنی سعادت سمجھتے ہوئے ان کے حکم کو قبول کیا ہے، اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور ان کو بھی اخلاص نصیب فرمائیں، اور سامعین اور ناظرین تمام کے تمام حضرات کو اللہ ذو الجلال والاکرام سمجھنے کی اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ سابقہ دونوں درسوں میں میں نے کچھ عقائد کے متعلق باتیں کی تراشے کے طور پر، جو میرے ذہن میں ٹوٹی پھوٹی باتیں آئیں میں نے عرض کر دیں۔ میری باتیں تو ہوتی ہیں ایسی سیدھی سادھی سی، کچھ ان میں ایسے علمی نکات بھی نہیں ہوتے، بس جو باتیں اکابر سے سیکھی ہیں وہ عرض کر دیتے ہیں۔ آج اسی سلسلے کو تھوڑا سا آگے پڑھتے ہیں۔ مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے ہم نے چند ایک باتیں پڑھی ہیں سابقہ دروس میں۔ پہلے درس میں تو تقریباً عقیدے کی اہمیت پر ہی باتیں ہوئی ہیں، اور دوسرے درس میں
اللہ ذوالجلال والاکرام کے بارے میں اہل سنت و جماعت کا جو پہلا عقیدہ مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے وہ میں نے پڑھ کر سنایا اور اوپر سے کچھ سمجھایا۔ آج دوسرا عقیدہ اسی باب میں سے پڑھیں گے۔ یہ اہل سنت و جماعت کے جو عقائد مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے عقائد الاسلام میں لکھے ہیں، اور اللہ ذوالجلال والاکرام کی پاک ذات کے بارے میں جو اہل سنت کے 33 عقیدے لکھے ہیں، ان میں سے آج ہم نے دوسرا عقیدہ پڑھنا ہے۔ اب سنیں، چونکہ وقت تھوڑا ہے، بس میں چند ایک باتیں عرض کر سکوں گا، اور اس گزارش کے ساتھ کہ آپ توجہ سے غور سے سماعت فرمائیں، جلدی گھبرا نہ جائیں، انشاءاللہ غور فرمائیں، توجہ فرمائیں، آپ کو سکون محسوس ہوگا انشاءاللہ۔ مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ ذوالجلال والاکرام کے بارے میں دوسرا عقیدہ لکھا ہے اہل سنت کا۔ پہلا کل ہم نے کچھ اختصار اور خلاصے کے طور پر پڑھ لیا، اب دوسرا سنیں۔ حضرت لکھتے ہیں کہ اللہ ذوالجلال والاکرام ایک ہیں، اکیلے ہیں، تنہا ہیں، جسے کلام پاک احد واحد کہتا ہے۔ وہ پاک ذات ایسی ایک ہے کہ جس کا دوسرا کوئی نہیں ہے۔ ابھی میں نے پڑھا، وہ سب مجھ سے بہتر آپ سب کو یاد ہے۔ ہر مسلمان کو اور کچھ یاد ہو نہ ہو، یہ سورت ضرور یاد ہوتی ہے، هو اللہ احد۔ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ اللہ وہ ہیں جو اکیلے ہیں۔ وہ فرماتے تھے کہ احد کا معنی پہلا یہی ہے، اکیلا۔ مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ ذوالجلال والاکرام ایک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، اس لیے کہ شرکت عیب ہے، اور اللہ ذوالجلال والاکرام ہر عیب سے پاک ہے۔ نیز شریک کی ضرورت جب ہوتی ہے کہ جب وہ کافی نہ ہو، اور یہ نقص ہے، الوہیت کے خلاف ہے کافی نہ ہونا۔ اور جب وہ خود کافی ہے تو شریک کا وجود بیکار ہوگا، اور جو بیکار ہو وہ خدا نہیں ہوا کرتا۔ بس شریک ثابت کرنے سے، وہ شریکوں میں سے ایک شریک کا، اس عبارت کو پھر سنیں، شریک ثابت کرنے سے دو شریکوں میں سے کسی ایک شریک کا ناقص ہونا لازم آئے گا، جو الوہیت کے خلاف ہے۔ غرض یہ کہ شرکت کا ثابت کرنا شرکت کی نفی کو مستلزم ہے۔ بس ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا شریک محال ہے، اور جب یہ ثابت ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کا شریک محال ہے، تو پھر ثابت ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں، اور یہ ثابت ہو گیا کہ خدا کے لیے نہ کوئی شریک ہے، نہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بیٹا ہے، نہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بیٹی ہے۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ وہ پاک ذات ایسی ہے کہ علماء اہل سنت لکھتے ہیں وہ ذات کے لحاظ سے بھی اکیلے ہیں، اور وہ صفات کے لحاظ سے بھی اکیلے ہیں۔ یہ بات ذہن میں بٹھا لیں۔ یہ مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اہل سنت کا اللہ ذوالجلال والاکرام کی پاک ذات کے لیے دوسرا عقیدہ لکھا ہے، اس کو میں نے بطور خلاصے کے پڑھا ہے، 2 اور 2 4 کی طرح پڑھا ہے، اور الفاظ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ہی کی ہیں، تاکہ یہ بات ذہن میں آپ سب بٹھا لیں۔ آسانی کے لیے میں نے اس کو بہت آسان کر کے عرض کیا ہے خلاصے کے طور پر، تاکہ سب کو یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ ویسے الحمدللہ عموماً سب مسلمانوں کو یہ مسئلہ معلوم بھی ہے، جانتے بھی ہیں، اور آج یہ نہیں ہے کہ آج ہم عرض کریں گے تو ان کے ذہنوں میں بیٹھے گی یا وہ جانیں گے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے، مسلمان پہلے سے ہی جانتے ہیں۔ ہم بہرحال اپنا فرض ادا کریں گے،
کچھ باتیں اس باب کی ضروری ہیں وہ عرض کرتا چلو جاؤں. مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی اس عبارت کو ذرا میں پھر پڑھتا ہوں، پھر چند ایک باتیں میں عرض کروں گا سبقن، ان کو ذہن میں بٹھا لیں. حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی اس عقیدے، جو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ عقیدہ نمبر 2 اہل سنت کا لکھا ہے، اس کی پہلی عبارت کہ اللہ حضر جلال والاکرام ایک ہیں، ان کا کوئی شریک نہیں. یہ جملہ بڑا واضح ہے، 2 اور 2 4 کی طرح، پڑھا لکھا بھی سمجھ لے گا، ان پڑھ بھی سن کر سمجھ لے گا. اب میں اس پر آپ کو علماء کے کچھ نکات پیش کرنا چاہتا ہوں، اس درخواست اور گزارش کے ساتھ کہ آپ ذہن نشین رکھیں گے، یاد رکھیں گے، اور ایسے یاد رکھیں گے کہ اگر کہیں ضرورت پڑتی ہے، کسی سے الجھنے کی ضرورت نہیں، کسی سے لڑنے کی ضرورت نہیں. علم کا مقابلہ علم سے کیجئے، معلومات کا مقابلہ معلومات سے کیجئے. عرض یہ کرنا ہے کہ اللہ ذو الجلال والاکرام کا کوئی شریک نہیں. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ اللہ، وہ ذات ہیں جو ذات کے لحاظ سے بھی اکیلے ہیں اور صفات کے لحاظ سے بھی اکیلے ہیں. نہ اس پاک ذات کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ اس پاک ذات کی صفات میں کوئی شریک ہے. ایک بات. دوسری بات، یہ سبق ہے، اس سبق کو کہا جاتا ہے عقیدہ توحید. آج میں آپ سے کچھ باتیں عام نوعیت سے ہٹ کر کروں گا. غور سے، دھیان سے میری باتوں کو سنیں. میں نے پہلے عرض کیا جلدی اکتا مت جائیے گا، دھیان دیں، غور فرمائیں، انشاءاللہ آپ کو سکون محسوس ہوگا. عقیدہ توحید کیا ہے؟ عقیدہ توحید سمجھیے، پہلی بات یہ ذہن میں رکھیے کہ علماء نے لکھا ہے کہ ایمان، عقیدہ، یہ ایک ہی حقیقت کے 2 عنوان ہیں. عقیدے کا معنی کیا ہے؟ عقیدے کا دوسرا نام ایمان ہی تو ہے. اور علماء نے لکھا ہے کہ عقیدہ، ایمان، یہ ہم نے کل اور پرسوں کے درس میں کئی بار یہ جملہ دہرایا ہے کہ ایمان اور عقیدے کے اوپر ہی ابن آدم کی نجات ٹھہری ہوئی ہے. عقیدہ صحیح ہے تو نجات ہے. اللہ نہ کرے اگر اعمال کی کوتاہیاں ہیں تو اللہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ ویسے اپنی پناہ نصیب فرمائے، اگر اس پاک بارگاہ سے ایسے شخص کے لیے سزا کا ہی فیصلہ ہوتا ہے تو وہ پھر سزا بھگتے گا، لیکن عقیدے کی برکت سے ایک نہ ایک دن اس سزا سے جان چھوٹ جائے گی. اس لیے آپ غور فرمائیں، علماء نے لکھا ہے کہ ایمان کا نور، عقیدے کا نور 3 ستونوں پر جگمگاتا ہے. وہ 3 ستون کیا ہیں؟ غور فرمائیں. علماء نے لکھا ہے کہ عقیدے کا نور 3 ستونوں پر جگمگاتا ہے. سمجھانے کا انداز ہے، اصل میں یہی وہ 3 باتیں ہیں جنہیں علماء کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے الایمان بالثلاثیات. اور اسی کو اور کھولتے ہوئے، واضح کرتے ہوئے، سمجھاتے ہوئے علماء آسان زبان میں ان جملوں کا معنی کرتے ہیں وہ نہایت 3 اہم مسئلے. الایمان بالثلاثیات، وہ 3 نہایت اہم مسئلے کون سے؟ جن پر عقیدے کا نور جگمگاتا ہے. اور مدرس حرم فرماتے ہیں کہ کلام پاک میں الحمد کی الف سے لے کر والناس کے سین تک پڑھتے جائیے، پورے قرآن پاک میں یہ تینوں مسئلے
اللہ ذو الجلال والاکرام نے بار بار بیان فرمائے ہیں، بار بار بیان فرمائے، بار بار بیان فرمائے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مجالس میں ان کے آگے بھی بیان فرمایا، ان کے آگے بھی بیان فرمایا، ان کے آگے بھی بیان فرمایا، ان کے آگے بھی بیان فرمایا۔ اس لیے علماء نے ان تین مسئلوں کو نام دیا الایمان بالثلاثیات کا، کہ یہ نہایت تین اہم مسئلے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہیں؟ سنیے، علماء نے لکھا ہے کہ پہلا مسئلہ ہے عقیدہ توحید، دوسرا مسئلہ ہے رسالت، اور تیسرا مسئلہ ہے آخرت۔ یہ عنوانات ذہن میں بٹھا لیں۔ الایمان بالثلاثیات کا لفظ اگر مشکل لگے تو آسان ترجمے کے ساتھ ذہن میں رکھ لیں، تین نہایت اہم مسئلے، ان کے اوپر عقیدے اور ایمان کا نور جگمگاتا ہے، اور یہ وہ مرحلہ ہے، یہ وہ مقام ہے جس مقام پر انسان کی نجات ٹھہری ہوئی ہے، یہ وہ عنوان ہے جس پر انسان کی نجات ہے۔ رسالت پہلا، توحید، رسالت دوسرا، آخرت تیسرا، یہ ذہن میں رکھیں۔ اب آئیے پہلی بات پر، جو مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پہلا مسئلہ، عقیدہ نمبر 2 کی پہلا مسئلہ جو سمجھایا ہے کہ اللہ ذو الجلال والاکرام وہ ذات ہیں جو اکیلے ہیں، ایک ہیں، ان کا کوئی شریک نہیں۔ یاد رکھیے، اسے ہی عرف عام میں توحید کہتے ہیں، اسے ہی عرف عام میں توحید کہتے ہیں۔ چلتے چلتے ایک بات نکتے کی عرض کر دوں، میرے ہاتھ میں یہ کتاب ہے، مولانا نور الحسن بخاری رحمت اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ ہمارے اکابر کی جب یادگار تھے، ہمارے اکابرین میں سے تھے، اور ہمارے ہی اکابر کی یادگار تھے۔ یعنی شیخ العرب والعجم مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ سے انہوں نے دورہ پڑا تھا، غالباً سن 1937 تھا یا سن 1938 تھا، دارالعلوم دیوبند میں۔ آپ سمجھ سکتے ہیں اس زمانے میں ہند ہی تھا، پاکستان وغیرہ کی تقسیم نہیں ہوئی تھی، ہند کی تقسیم نہیں ہوئی تھی، پاکستان نہیں بنا تھا، سارا ملک ایک تھا۔ تو اس زمانے میں انہوں نے دورہ پڑا تھا دارالعلوم دیوبند میں مولانا حسین احمد مدنی سے رحمت اللہ علیہ۔ اور بہرحال میں دوسری طرف نکل جاؤں گا، جو بات عرض کر رہا تھا وہ سنیں۔ مولانا نور الحسن بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہ کتاب لکھی ہے اہل سنت کے عقائد پر۔ ایک تو یہ کتاب ہے نا مولانا ادریس کاندلوی رحمت اللہ علیہ کی، یہ بھی اہل سنت کے عقیدوں پر ہے، اور یہ پوری کتاب عقیدہ توحید پر ہے۔ اس کتاب میں سارے عقیدے آتے ہیں اہل سنت کے، اس کا تعلق توحید سے ہو، اس کا تعلق رسالت سے ہو، اس کا تعلق آخرت سے ہو۔ مولانا نور الحسن بخاری رحمت اللہ علیہ کی اس کتاب میں عقیدہ توحید کے مسئلے پر ابحاث ہیں۔ پوری کتاب قریب 450 صفحات کی کتاب ہے یہ۔ اور ایک جگہ مجھے یاد ہے مولانا نور الحسن بخاری رحمت اللہ علیہ نے لکھا تھا کہ یہ کتاب میری نجات کا ذریعہ ہے اگر اللہ کے ہاں قبول ہو گئی۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی اس محنت کو قبول فرمائے۔ وہ خود تو نہیں رہے، لیکن انہوں نے جو یہ محنت کی ہے، بڑی بڑی کتابیں آپ پڑھیں گے اس موضوع پر، لیکن اس کی مثال میں کیا عرض کروں۔ ایک دو باتیں میں آپ کو اس سے سناتا ہوں، چونکہ اس کا تعلق آج کے عقیدے سے ہے۔ مولانا نور الحسن بخاری رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کا جو مقصد ہے، اصل پہلا جو مقصد ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کا، مولانا نور الحسن بخاری رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے وہ عقیدہ ہے توحید کی خدمت ہے۔ حضرت نور الحسن بخاری رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کا مقصد
عقیدہ توحید کی خدمت ہے۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت محمد الرسول اللہ تک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت نے لکھا ہے تمام اللہ کے نبی، تمام اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی آنے کا مقصد اصل ہے ہی عقیدہ توحید کی خدمت۔ یہ بات تو سب جانتے ہیں، قرآن پاک میں بھی آیا نا کہ انہ لا الہ الا انا، عرف عام میں اس کو یہ عقیدہ توحید کہتے ہیں۔ مولانا نور الحسن بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو بات آپ کو سمجھا رہا تھا، حضرت نے اس میں بڑے بڑے نقطے لکھے ہیں۔ اس میں حضرت نے ایک نقطہ لکھا ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے سارے عقیدہ توحید کی خدمت کے لیے ہیں، لیکن الحمد کی الف سے لے کر والناس کے سین تک پورا قرآن پڑھ جاؤ، حضرت نے لکھا ہے قرآن پاک میں لفظ توحید نہیں ہے۔ اور حضرت نے دعویٰ فرمایا، حضرت نے دعویٰ فرمایا کہ میرا دعویٰ ہے کہ قرآن پاک میں نہیں ہے لفظ توحید، اور یہ بالکل سچ ہے۔ آپ میں سے کئی حضرات قرآن پاک کے حافظ، بہترین قاری ہوں، مانی ہوئی یہ بات ہے قرآن پاک میں لفظ توحید نہیں ہے۔ مولانا نور الحسن بخاری رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ قرآن پاک آیا عقیدہ توحید کی خدمت کے لیے ہے، لیکن عقیدہ لفظ توحید قرآن میں نہیں ہے۔ پھر اگلی بات سنیں، مولانا نور الحسن بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ عقیدہ لفظ توحید قرآن پاک میں تو نہیں ہے۔ حضرت نے آگے لکھا ہے کہ جہاں تک ان کا مطالعہ ہے، یعنی مولانا نور الحسن بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا، حضرت نے فرمایا کہ میری نظر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے ذخیرے میں سے کوئی ایک فرمان نہیں گزرا ہے آنکھ سے یا کان سے کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس حدیث پاک میں لفظ توحید بیان فرمایا ہو۔ البتہ مولانا نور الحسن بخاری رحمۃ اللہ نے لکھا، فرمایا قرآن کا تو دعویٰ ہے کہ قرآن میں نہیں ہے، البتہ فرمایا کہ احادیث طیبہ کے لیے میرا دعویٰ نہیں، البتہ طالب علمانہ جملہ ہے کہ جہاں تک میری معلومات ہیں۔ حضرت نے بڑے عجیب الفاظ استعمال ہو، حضرت نے فرمایا ہم کوئی شیخ الحدیث نہیں، لیکن طالب علمانہ یہ گزارش اور یہ عرض ضرور ہے کہ احادیث طیبہ میں بھی ہماری نظر سے لفظ توحید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زبان سے نہیں گزرا، ہم نے نہیں دیکھا۔ اب اس میں حکمت کیا ہے؟ حضرت نور الحسن بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب میں اس کو لکھا ہے۔ اب ظاہر ہے میں وہ ساری باتیں تو نہیں سنا سکتا، البتہ وہ عرض کرنے سے پہلے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے لگ بھگ مسئلہ توحید کی تمہید سمجھاتے ہوئے کئی صفحات لکھے ہیں، لگ بھگ 33-35 صفحات تو ایک مسئلے پر ہیں کہ توحید کہتے کس کو ہیں۔ مولانا نور الحسن بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ الفاظ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ لفظ توحید قرآن پاک اور احادیث طیبہ میں نہیں ہے، تو اس میں حکمت کیا ہے؟ اس کی شاید وضاحت میں آخر میں تھوڑی سی خلاصے کے طور پر عرض کر دوں گا، لیکن پہلے وہ نقطہ سننے سے پہلے یہ بات آپ سنیں کہ مولانا نور الحسن بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک سوال کیا ہے کہ توحید کس کو کہتے ہیں۔ مولانا نور الحسن بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ بعض لوگوں سے جب پوچھا گیا، بلکہ معذرت کے ساتھ حضرت نے تو فرمایا کہ بعض مولوی صاحبان سے بھی جب پوچھا گیا کہ عقیدہ توحید کس کو کہتے ہیں، انہوں نے کہا جی اللہ اللہ کرنا۔ حضرت فرماتے تھے کہ اللہ اللہ کرنا توحید نہیں ہے۔ مولانا نور الحسن بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر اللہ اللہ کرنا توحید ہوتا تو پھر تو مکے کا کوئی بھی شخص مشرک نہیں تھا، پھر تو سارے ہی موحد تھے، اللہ معاف فرمائے، اگر اللہ اللہ کرنا توحید ہے۔
مسلمانوں اپنے عقیدوں کو برباد مت کرو، یہ نقطہ ذہن میں بٹھاؤ کہ عقیدہ توحید کس کو کہتے ہیں۔ مولانا نور الحسن بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں ایک عنوان قائم فرمایا ہے، وہ سنیں۔ حضرت نے عنوان قائم کیا توحید کا عوامی تصور، اور اس کے اوپر ایک بڑا عنوان قائم کیا ہے مشرکین مکہ کے اللہ ذوالجلال والاکرام کے متعلق عقیدے۔ حضرت سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ اگر اللہ اللہ کرنا یا اللہ کو فقط ماننے کا نام عقیدہ توحید ہے تو پھر تو ان میں سے کوئی بھی مشرک نہیں تھا۔ یہ تو بات ہی نہیں ہے کہ مکے کے مشرک اللہ کے منکر تھے یا اللہ تعالیٰ کے پاک وجود کے قائل نہیں تھے، ایسا تو نہیں ہے۔ حضرت رحمت اللہ علیہ نے اس مسئلے کو سمجھانے کے لیے بڑی بڑی مثالیں اور بڑے بڑے دلائل لکھے ہیں، کلام پاک سے، احادیث طیبہ سے، تاریخ سے۔ ایک دو سنیں۔ حضرت نے لکھا ہے کہ آج عامت المسلمین یہ سمجھتے ہیں یا انہیں یہ سمجھا دیا گیا ہے کہ خدا کی ہستی کا اقرار اور ذات پاک باری تعالی کا اقرار ہی توحید ہے۔ ہم خدا کو مانتے ہیں، لہذا ہم سچے مسلمان اور پکے موحد ہیں۔ مشرک تو مکے کے قریشی تھے جو اللہ رب العزت کی ہستی کے منکر تھے اور اللہ ذوالجلال والاکرام کے وجود ہی کو تسلیم نہیں کرتے تھے۔ حضرت رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ بات سمجھا دی گئی ہے یا سمجھ لی گئی ہے۔ آگے سنیں۔ حضرت نے لکھا ہے یہ ایک مغالطہ ہے، بہت بڑا مغالطہ ہے، یہ فریب خوردگی ہے، بے حد خطرناک فریب خوردگی ہے۔ حضرت لکھتے ہیں اس مغالطہ و فریب خوردگی کے 16 آنے خلاف حقیقت یہ ہے کہ قریش مکہ نہ صرف ذات باری تعالیٰ کے قائل تھے، صفات ربانی پر بھی عقیدے رکھتے تھے، بلکہ اللہ واقعی عبادت بھی کرتے تھے۔ اس سلسلے میں قرآن کریم، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سیرت و تاریخ کی مستند و صحیح روایات موجود ہیں۔ حضرت رحمت اللہ علیہ نے بڑی بڑی مثالیں دی ہیں اس پر۔ ایک سن لیں، عام فہم سی، اور بھی عام فہم ہے، کوئی ایسی بات نہیں، لیکن ایک ذرا اور بڑی جلدی آپ سمجھ لیں گے۔ حضرت رحمت اللہ علیہ نے ایک سوال کیا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ آج آپ اور ہم مسجد جہاں بناتے ہیں، کیوں بناتے ہیں؟ سوچ کر بتائیں، آپ نے یہ عبادت گاہ بنائی ہے، کیوں بنائی ہے؟ اللہ کا۔ حضرت نے فرمایا جب آپ نے اور میں نے مسجدیں یا عبادت گاہیں اللہ کی خاطر بنائی ہیں، اللہ کی عبادت کے لیے بنائی ہیں، تو ان لوگوں نے کعبہ یوں ہی بنا دیا تھا؟ مولانا نور الحسن بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جناب کو معلوم ہونا چاہیے کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو کعبہ تھا وہ مشرکین مکہ کا بنایا ہوا تھا، وہ مشرکین مکہ کا بنایا ہوا تھا۔ اور حضرت رحمت اللہ علیہ نے تو عجب نقش کھینچا ہے۔ حضرت رحمت اللہ علیہ نے عجب نقش کھینچا ہے کہ حضرت نے فرمایا، حضرت نے ایک مثال دی۔ حضرت نے فرمایا کہ میں نے بڑے بڑے علماء کے ساتھ مجلسیں کی ہیں، اور حضرت نے فرمایا میں نے بڑے بڑے اکابر کو چندہ مانگتے دیکھا ہے، اور ساتھ ہی میں مولانا نور الحسن بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کوئی عیب نہیں ہے، دین کے لیے مانگنا تو سنت ہے، ہاں اپنے لیے مانگنا عیب ہے۔ البتہ حضرت فرماتے تھے ایک بات ہے، میں نے ایک جملہ کسی سے نہیں سنا، گر سنا ہے تو صرف ابو جہل سے سنا ہے۔ حضرت فرماتے تھے پڑھا ہے تو گویا کہ سنا ہے نا۔ حضرت فرماتے تھے وہ جملہ یہ کہ جب بھی کسی ہمارے اکابر نے یا مسلمان نے چندہ مانگا تو میں نے کبھی یہ لفظ نہیں سنا کسی بڑے سے بڑے اکابر سے کہ بھئی ہمیں چندہ چاہیے، لیکن شرط یہ ہوگی کہ حلال کا دینا۔
کسی کو اچھی لگے یہ بات یا بری، میں نے یہ مولانا نور الحسن بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ میں نقل کروں. حضرت نے فرمایا میں نے کبھی کسی سے یہ شرط نہیں سنی کہ بھائی ہمیں چندہ دینا لیکن حلال کا دینا. فرمایا ہم نے یہ جملے اگر پڑھے یا سنے ہیں تو صرف ابو جہل کی زبانی پڑھے یا سنے ہیں کہ جب ان لوگوں نے طے کیا کہ اللہ کا گھر بنانا ہے تو ابو جہل نے یہ اعلان کیا کہ بھائی ہم نے کعبہ بنانا ہے، لہذا جو شخص بھی چندہ لے کر آئے وہ حلال کا لے کر آئے، حرام کا ہم ایک پیسہ نہیں لگائیں گے. حضرت فرماتے تھے سنو، یہ تو انہوں نے مطالبہ کیا ہی کیا. حضرت فرماتے تھے اس سے بڑھ کر کمال یہ ہے کہ لانے والوں نے بھی حرام کا ایک ڈھیلا نہیں لائے، وہ جس کو وہ حلال سمجھتے تھے وہی رقم لائے. اور فرمایا اس کی نشانی کیا ہے کہ کعبے کی جب تعمیر ہو رہی تھی اور ہو گئی تھی، ایک دیوار تھوڑی باقی تھے، تاریخ بتاتی ہے کہ حلال کا چندہ ختم ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ جناب حلال کی شرط آپ نے لگائی تھی، جو ہمارے پاس حلال تھے وہ ہم لے آئیں. اب برعکس تو بہت موجود ہے لیکن آپ نے جو شرط لگائی ہے اس کے مطابق اتنا ہی تھا. حضرت رحمت اللہ علیہ نے ایک سوال کیا کہ کیا یہ دور تھا؟ مٹی اور گارے سے اور کتنی عمارت بن جاتی، کتنا خرچ آ جاتا. لیکن حضرت نے فرمایا کہ ان کی خدا خوفی دیکھیں، دیوار کو ادھورا چھوڑ دیا لیکن اللہ کے کعبے میں حرام کا ایک پیسہ نہیں لگنے دیا. کہا بس جہاں تک ہے بھائی یہیں چھوڑ. حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ حرم جانے والے وہ دیوار دیکھ کر آ گئے ہیں، وہ دیوار دیکھ کر آ گئے ہیں. ہاں البتہ انہوں نے سمجھا یا ان کو سمجھایا کسی نے نہیں، الا ماشاء اللہ کہ یہ دیوار ادھوری کیوں رہ گئی. لوگ آپ بھی وہاں نفل پڑھتے ہیں. حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس کو پورا کرتے تو کرتے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پورا نہیں کیا تو اب بعد میں کون کرے. حضرت رحمت اللہ علیہ نے بڑی عجیب دعوت فکر دی ہے کہ جب یہ عالم تھا ان کی خدا خوفی کا تو وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے، وہ اللہ اللہ نہیں کرتے تھے. آج اگر میں کسی کو یہ سمجھاتا ہوں کہ عقیدہ توحید اس کا نام ہے اللہ اللہ کرنا، تو حضرت فرماتے تھے پھر وہ کیا کر رہے تھے. غور فرمائیں، آگے سنیں. یہ ایک مثال یہ ہے، اس کے سوا حضرت نے بڑی بڑی ان کی مثالیں لکھی ہیں کہ وہ کیسے اللہ کو مانتے تھے اور کیسے اللہ کو یاد کرتے تھے. مقصد یہ ہے حضرت رحمت اللہ علیہ کا یہ مثالیں دینے کا کہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ اللہ کرنا یا اللہ کو فقط ماننے کا نام عقیدہ توحید نہیں ہے. حضرت رحمت اللہ علیہ نے اس کتاب میں مشرکین مکہ کے 23 عقیدے اللہ ذوالجلال والاکرام اور اللہ ذوالجلال والاکرام کی صفات کے بارے میں لکھے ہیں، اور ان لوگوں کے اعمال لکھے ہیں کہ وہ کیا کیا کرتے تھے اللہ کو مانتے ہوئے. دلائل دیے. خلاصے کے طور پر حضرت نے پھر ان تمام ابحاث کا خلاصہ بھی لکھا ہے. سنیں، حضرت فرماتے ہیں کہ ذات پاک اللہ جل جلالہ سے متعلق مشرکین مکہ کے عقیدے تفصیل سے ہم نے بیان کیے ہیں. لہذا میں نے ایک ہی مثال سے دی ہے اور میں نے چھوڑ دی ہیں چونکہ وقت نہیں ہے. حضرت نے فرمایا کہ اللہ ذوالجلال والاکرام سے متعلق مشرکین مکہ کے عقیدے تفصیل سے ہم نے بیان کر دیے، لہذا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس باب کا خلاصہ پیش کر دیا جائے کہ مشرکین مکہ کا عقیدہ کیا تھا. حضرت لکھتے ہیں نمبر 1، ساری کائنات کا خالق اللہ کو مانتے تھے. نمبر 2، ساری مخلوق کا رازق اللہ کو مانتے تھے. نمبر 3،
سب کا مالک اللہ کو مانتے تھے۔ نمبر 4 موت و حیات اللہ کے ہاتھ میں مانتے تھے۔ نمبر 5 مدبر اللہ کو مانتے تھے۔ نمبر 6 زمین و آسمان، عرش و فرش سب کا مالک اور رب اللہ کو مانتے تھے۔ نمبر 7 شہنشاہ کل اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے۔ نمبر 8 صاحب اختیار و اقتدار اعلیٰ اللہ کو مانتے تھے۔ نمبر 9 قادر مطلق اللہ کو مانتے تھے۔ نمبر 10 متصرف علی الاطلاق اللہ کو مانتے تھے۔ نمبر 11 بارش برسانے والا اللہ کو مانتے تھے۔ نمبر 12 زمین سے نباتات اگانے والا اللہ کو مانتے تھے۔ نمبر 13 العزیز العلیم اللہ کو مانتے تھے۔ نمبر 14 مشکل کشا دافع البلا اللہ کو مانتے تھے۔ نمبر 15 مصیبتوں سے نجات دینے والا اللہ کو مانتے تھے۔ نمبر 16 کاشف العذاب اللہ کو مانتے تھے۔ نمبر 17 عزت ذلت جزا سزا مرض شفا دینے والا اللہ کو مانتے تھے۔ نمبر 18 اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تھے۔ نمبر 19 اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے تھے۔ نمبر 20 دکھ درد اور مصیبت کے وقت اللہ کو پکارتے تھے۔ نمبر 21 ان کے دل جلال و ہیبت الہی سے لبریز تھے۔ نمبر 22 ان کے دل میں اللہ کی عظمت کا بے حد پاس تھا۔ نمبر 23 وہ اللہ تعالیٰ کو سب سے اعلیٰ و بالا مانتے تھے۔ آپ بتائیں، حضرت رحمت اللہ علیہ نے یہ ان کے عقیدوں کا خلاصہ لکھا ہے کہ اگر یہ ہم کہہ دیں کہ توحید کا معنی کیا کہ جی اللہ اللہ کرنا، اللہ کو ماننا، تو یہ کیا تھا؟ پھر وہ مشرک کیوں تھے؟ آج اگر ہم اللہ کو مانیں اور پھر اس کے باوجود کچھ ایسی حرکتیں کریں جو وہ کرتے تھے تو ان کے مشرک ہونے میں شک نہ ہو تو ہمارے موحد ہونے میں کیسے یقین آ گیا ہے؟ یہ نقطہ سمجھنے والا ہے کہ اس بات کو سمجھیں کہ حضرت رحمت اللہ علیہ سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ عقیدہ توحید فقط اللہ کو ماننے کا نام نہیں ہے، فقط اللہ اللہ کرنے کا نام عقیدہ توحید نہیں ہے۔ یہاں حضرت نے کئی عنوانات لکھے ہیں۔ یہاں پر بھی حضرت نے عنوان لکھا ہے کہ بیت اللہ کی خدمت بھی کرتے تھے، حاجیوں کو پانی بھی پلاتے تھے، اور یہ تو خود کلام پاک میں بھی موجود ہے۔ حضرت رحمت اللہ علیہ نے وہ پاک آیت لکھی بھی ہے، اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر۔ یہی پاک آیت پیش کر کے نیچے حضرت نے اس کا ترجمہ لکھا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کو آباد رکھنے کو اس شخص کے برابر کر دیا جو کہ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لایا؟ حضرت لکھتے ہیں آخر اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو مسجد حرام کی ان خدمات بلکہ کعبۃ اللہ کے قریب آنے تک سے منع فرمایا۔ کیوں؟ یعنی جب ان کے یہ سارے عقیدے تھے تو پتہ چلتا اللہ اللہ تو کر رہے تھے، اللہ کو تو مان رہے تھے، پھر اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان کو حرم میں آنے تک سے منع فرمایا۔ یہ اشارہ حضرت کا اس کلام پاک کی آیت کی طرف ہے، انما المشرکون نجس، وہ بھی سورہ توبہ میں۔ تو حضرت فرما رہے ہیں یہ کیا وجہ ہے؟ اگر ہم یہ کہیں کہ عقیدہ توحید کا معنی یہ کہ اللہ اللہ کرو اور عقیدہ توحید کا معنی یہ کہ اللہ کو مانو، تو پھر وہ کیا کرتے تھے؟ پتہ چلتا ہے فقط اللہ کو اللہ اللہ کرنا عقیدہ توحید نہیں ہے۔ اچھا، یہاں حضرت نے یہ بھی مثال دی کہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا فرمان پیش کیا ہے کہ حضرت عائشہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتی تھیں کہ ان قریشن کانت تصوم یوم عاشوراء فی الجاہلیہ، قریش عہد جاہلیت میں عاشورہ کے دن کا روزہ رکھتے تھے۔ پتہ چلتا ہے مولانا نور الحسن بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اس لیے مثال دی، فرمایا پتہ چلتا ہے وہ روزے بھی رکھتے تھے۔
زکوٰۃ کی مثال بھی دی، صدقات وغیرہ، حج کی تو میں نے آپ کو تھوڑی سی تفصیل سے سنا دی۔ تو خیر بہرحال یہ ساری تفصیلات اب کیا پڑھیں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت رحمت اللہ علیہ نے پہلے ان کے عقیدوں کا خلاصہ لکھا کہ اگر وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے تو وہ سب کیا۔ اب یہاں پر حضرت رحمت اللہ علیہ نے ان کے اعمال کا خلاصہ لکھا ہے کہ وہ کیا کیا کرتے تھے۔ اگر اللہ کو نہیں مانتے تھے یا اللہ سے نہیں ڈرتے تھے تو پھر یہ اعمال کلام پاک اور احادیث طیبہ کی روشنی میں حضرت نے یہ خلاصہ لکھا ہے۔ یہ ساری تفصیلات یہاں موجود ہیں، میں نے چھوڑ دی ہیں۔ حضرت نے لکھا ہے پہلے عقیدوں کا، مشرکین مکہ کے عقیدوں کا خلاصہ لکھا تھا، اب ان کے اعمال کا خلاصہ لکھا ہے۔ حضرت نے لکھا ہے وہ اللہ کے گھر بیت اللہ کو تعمیر کیا تھا، تھوڑا سا خلاصہ میں نے پڑھا اس کا۔ وہ حج کرتے تھے، وہ تو آپ سب جانتے ہیں، انما المشرکون نجس، یہ آیت اتری تو اس کو روکا گیا، ان کو روکا گیا۔ 3 شاعر کی تعظیم کرتے تھے، بیت اللہ کی خدمت کرتے تھے، ابھی آیت میں نے پڑھی اس میں بھی ذکر آیا۔ حاجیوں کو پانی پلاتے تھے، عمرے اور طواف کعبہ کرتے تھے، تلبیہ پڑھتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، روزہ بھی رکھتے تھے، نماز صدقات بھی دیتے تھے، غلام بھی آزاد کرتے تھے، اللہ کی نظر بھی مانتے تھے، اعتکاف بھی کرتے تھے، عبداللہ نام بھی رکھتے تھے، اپنی اہم دستاویزات کا آغاز اللہ کے نام سے بھی کرتے تھے، قسمیں بھی کھاتے تھے اللہ کی نام کی، نکاح بھی کرتے تھے، ختنے بھی کرواتے تھے، ذبح و نحر پر بھی عمل کرتے تھے، استغفار بھی کرتے تھے۔ اس کی مثال، اس کی وضاحت بھی قرآن پاک میں موجود ہے۔ حضرت نے ساری تفصیلات لکھ کر پھر ہی اس بات کو دہرایا ہے کہ پتہ چلتا ہے فقط اللہ کو ماننا یا اللہ اللہ کرنا عقیدہ توحید نہیں ہے۔ حضرت رحمت اللہ علیہ نے یہاں ایک اور عنوان قائم کیا کہ صفات کریمہ کے مالک تھے، قدردان تھے، بات کے دھنی، قول کے سچے، وعدے کے پکے تھے۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ ان کی نجات نہیں ہے؟ جو اس مشرکانہ عقیدے کو لے کر چلے گئے ان کی نجات نہیں ہے۔ اب میں اس ساری بحث کا خلاصہ کروں، تھوڑا سا اس وضاحت کے بعد۔ حضرت رحمت اللہ علیہ نے یہاں لکھا ہے کہ آج بالعموم یہی حال ہے، اللہ کے بندے اللہ کو مانتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، تسبیح و تہجد کے بھی بعض پابند ہیں، صدقے خیرات بھی کرتے ہیں، دیگیں پکا پکا کر غریبوں فقیروں کو کھلاتے ہیں، اور پھر سمجھتے ہیں کہ ہم پکے موحد ہیں اور آخرت میں جنت کے ہم حقدار ہیں، حالانکہ اگر مطلقاً اللہ کی عبادت نیکی کا نام توحید ہے تو پھر تو دنیا میں شاید ہی کوئی مشرک پیدا ہوا ہو۔ مولانا نور الحسن بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب آب زر سے لکھنے کے قابل ہے، بس یہ ہے کہ کوئی سمجھنے والا ہو۔ میں گزارش کروں گا خاص کر آپ میں سے جو حضرات پڑھے لکھے ہیں، اس کتاب کو تلاش کریں، جہاں سے بھی ملے اس کو خریدیں، اس کو پڑھیں، اپنے پاس رکھیں۔ یہ کتاب آپ کا عقیدہ توحید بنا دے گی انشاءاللہ، اور آپ کو سمجھا دے گی کہ فی الحقیقت عقیدہ توحید ہے کیا۔ اب یہ آ جائیں، اس خلاصے پر آ جائیں کہ پھر عقیدہ توحید کس کو کہتے ہیں، تاکہ میری بات پوری ہو جائے چونکہ وقت ختم ہو گیا۔ حضرت رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، سوال یہ ہے کہ جب وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے تو آخر وہ وجہ خلاف یا وجہ اختلاف کیا تھی؟ جہاں تک مسئلے کا تعلق ہے، ظاہر ہے کہ حق و اہل باطل کے مابین کوئی فرق تو تھا، کوئی فرق تو تھا۔ آخر کیا وجہ ہے کہ پھر ان کی نجات کا کوئی سوال ہی نہ پیدا ہوا، جو غلط عقیدوں کے ساتھ اس دنیا سے چلے گئے؟ حالانکہ یہ پچھلی ساری وضاحتیں بتاتی تو ہیں کہ اللہ تو کرتے تھے، اللہ کو مانتے تھے اور اس طرح مانتے تھے۔
حضرت رحمت اللہ علیہ نے یہاں یہ مسئلہ سمجھایا ہے کہ غور فرمائیں، آخر سوال یہ ہے کہ پھر ان کی نجات کیوں نہیں ہوئی؟ حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، سمجھو اب اس مسئلے کو، فرمایا مشرکین خدا کو بھی مانتے تھے اور خدا کی بھی عبادت کرتے تھے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے تمام حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے خدا ہی کی عبادت کی دعوت دی۔ پتہ چلا حضرت رحمت اللہ علیہ نے بھی یہاں عنوان قائم کیا کہ سارا جھگڑا یہ ہی اور بھی میں آ کر رکا۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا مسلک یہ تھا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہی کی عبادت، لیکن وہ کہتے تھے اللہ بھی کی عبادت۔ یہ سارا مسئلہ ہی اور بھی کا تھا۔ پتہ چلتا ہے حضرت رحمت اللہ علیہ نے بھی یہاں مسئلہ سمجھا دیا کہ اسلام خدائے واحد کے سوا ہر معبود کی نفی کرتا ہے اور انسانیت کو صرف اللہ واحد کی بارگاہ میں جھکاتا ہے، لیکن مشرکین کو اللہ کی عبادت کے ساتھ دوسرے معبودان باطلہ کی عبادت پر بھی اصرار تھا۔ سارا مسئلہ اسی ہی اور بھی کا تھا۔ اب بات سمجھ میں آئی ہے؟ یہ ہے سارا خلاصہ اس بحث کا، سارا خلاصہ ہے اس بحث کا۔ اور یہاں پر وہ مسئلہ بھی حضرت نے سمجھا دیا کہ جو شروع میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت رحمت اللہ علیہ نے یہ نقطہ لکھا ہے کہ پورے قرآن میں لفظ توحید نہیں ہے، احادیث طیبہ کے ذخیرے میں بھی بالعموم لفظ توحید نہیں ہے۔ حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اس کی وجہ کیا ہے؟ اس وجہ کا خلاصہ حضرت رحمت اللہ علیہ نے لکھا یہ ہے، فرمایا کہ دراصل شرک کا انکار ہی توحید کا اقرار ہے۔ ماں سوائے اللہ کے کسی کی عبادت نہیں ہوگی، ماں سوائے اللہ کے پکار کسی کے لیے نہیں ہوگی، جسے ما فوق الاسباب پکار کہتے ہیں۔ اسے ہی عرف عام میں کہتے ہیں توحید، اسے ہی حقیقت میں کہتے ہیں توحید، کہ ما سوائے اللہ کے کوئی نہیں۔ ایاکا نعبد و ایاکا نستعین۔ مولانا ادریس کاندلوی رحمت اللہ علیہ نے یہاں جو اہل سنت کا دوسرا عقیدہ لکھا ہے کہ اللہ کی وہ پاک ذات ہے جو تنہا ہیں، اکیلے ہیں، ذات کے لحاظ سے بھی صفات کے لحاظ سے بھی۔ یہ اس کا تھوڑا سا خلاصہ میں نے عرض کیا توحید اور شرک کی حقیقت کی روشنی میں، کہ علماء نے یہ مسئلہ سمجھایا ہے، علماء اہل سنت و جماعت دیوبند نے، کہ اللہ ذوالجلال والاکرام کو فقط ماننے کا نام یا اللہ اللہ فقط کرنے کا نام عقیدہ توحید نہیں ہے۔ عقیدہ توحید یہ ہے کہ فقط اللہ ہی کی عبادت ہو، پھر مشکل کشا بھی فقط اسی پاک ذات کو سمجھا جائے، پھر حاجت روا بھی فقط اس پاک ذات کو سمجھا جائے، پھر پکار ما فوق الاسباب جس کو کہتے ہیں صرف اسی پاک ذات کو۔ یہ عقیدہ توحید، فقط اللہ اللہ کرنا عقیدہ توحید نہیں ہے۔ ورنہ تو پھر ایسی ایسی مثالیں ان مکے والے مشرکوں کی ملتی ہیں کہ پھر اگر اللہ اللہ کرنا یا اللہ کو ماننے کا نام عقیدہ توحید، ان کے پھر موحد ہونے میں کیا شک ہوگا پھر، نعوذ باللہ۔ تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ عقیدہ توحید یہ خلاصہ ہے عقیدہ توحید کا۔ میں نے تفصیلات چھوڑ دی ہیں چونکہ وقت ختم ہو گیا، اب ظہر کا بھی وقت ہو رہا ہے، نماز کی بھی تیاری کی جائے، اور انشاءاللہ میں نے کچھ باتیں بطور تراشے اور خلاصے کے عرض کی ہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام قبول فرمائے، منظور فرمائے، جو غلطی کوتاہی ہو اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے معاف فرمائیں۔ میں آخر میں پھر عرض کروں گا کہ جن دوستوں کو موقع مل سکے تو اس کتاب کو خریدیں، اپنے پاس رکھیں، یاد کریں، انشاءاللہ عقیدہ توحید بن جائے گا۔ بڑی بڑی اس میں ابحاث ہیں، میں نے بالکل چند صفحات کا خلاصہ عرض کیا، میں نے ساری تفصیلات چھوڑ دی، سارے دلائل بھی چھوڑ دیے، اب ان کے تفصیل کا وقت نہیں ہے، ورنہ پھر یہ بھی پہلے سے بھی یہ درس تھوڑا لمبا ہو گیا،
اور میرا ارادہ ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اگر توفیق دی، اللہ ذوالجلال والاکرام نے زندگی دی، تو پھر میں جو ہے وہ چوتھے درس میں کچھ مزید باتیں عرض کروں گا عقیدوں کے سلسلے کی۔ اللہ ذوالجلال والاکرام قبول فرمائیں، اور تحفظ مرکز تحفظ اسلام جو تنظیم ہے اور جو دو ساتھی اس سے وابستہ ہیں، میں ان کے لیے بھی دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول فرمائیں۔ اس پرفتن دور میں بھی وہ بیچارے کوشش کر رہے ہیں، اور کرنی چاہیے بھی۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمانے والی ذات ہے، اور اللہ کی شان ہے، اللہ تعالیٰ اپنے دین اسلام کا جس سے کام لے لیں، اللہ ذوالجلال والاکرام قبول فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ عالم میں ہے نرالا، اعلیٰ ہے اس کا مقام، مرکز تحفظ اسلام، مرکز تحفظ اسلام۔